بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان سلمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سرمایہ. میں انتہائی مشکور اور ممنون ہوں ان تمام ویورز کا، ناظرین کا، جنہوں نے ہمارے گزشتہ کاوشوں کو سراہا اور خصوصاً میر احمد نوید صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو پر ان کی قیمتی آراء کمنٹ سیکشن میں ہمارے پاس پہنچتی رہیں. ان کے سوالات بھی، ان کی رائے بھی ہمارے لیے انتہائی محترم. آج ہم ایک مرتبہ پھر عظیم شاعر و فلسفی جناب میر احمد نوید کی بارگاہ میں حاضر ہیں ان سے مزید گفتگو کے لیے، اور آج کی گفتگو کا عنوان ہے عشق اور عقل. ویڈیو میں تفصیل میں جانے سے پہلے میں اپنی ریکویسٹ کو دوبارہ دہراؤں گا، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ دیے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک کے بٹن کو پریس کریں اور اپنی قیمتی آراء کمنٹ سیکشن میں ضرور ہم تک پہنچائیں. جناب میر احمد نوید صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو. میر صاحب، تمام دانشوروں اور شاعروں کے درمیان عقل اور عشق پر بڑی گفتگو ہوئی ہے، اور جتنا بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک سمت میں عقل کھڑی ہوئی نظر آتی ہے اور اس کی ضد میں اور اس کی مخالفت میں ہمیں عشق نظر آتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عقل اور عشق ایک دوسرے کے متضاد ہیں یا ان کے درمیان کوئی ربط ہے؟ ان کے درمیان کیا تعلق ہے؟ یہ تعلق عداوت ہے یا ان میں کوئی یکسانیت پائی جاتی ہے؟ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمائیں. علامہ صاحب، آپ نے سوال جو کیا ہے یہ بہت پرانی بحثیں ہیں. میرا اپنا ایک شعر یاد آ رہا ہے: بحث تو جانے کب سے جاری ہے، بحث تو جانے کب سے جاری ہے، شامل بحث میں ہوا ہوں ابھی. عقل اور عشق پر بہت بحثیں ہوئی ہیں. کچھ لوگوں نے عقل کا ساتھ دیا ہے، کچھ لوگ ریزننگ کی بات کرتے ہیں. سقراط ریزننگ کی بات کرتا ہے، عقل کی بات کرتا ہے، وزڈم کی بات کرتا ہے. کچھ لوگ عشق کی بات کرتے ہیں. یہ ہمارے ہاں کے جو شعراء ہیں، محمد میاں ہیں، بلے شاہ ہیں، شاہ حسین ہیں، شاہ بٹائی ہیں، کبیر داس ہیں، یہ سب لوگ عشق کی بات کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ عقل کی بات کرتے ہیں. میں ان دونوں میں دوئی کا قائل نہیں ہوں. عقل اور عشق یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. اور سقراط کو ریزننگ نے زہر کے پیالے تک پہنچایا کہ یہ پینا ہے. اس کے عشق نے یہ فیصلہ کیا جرأت کے ساتھ کہ یہ میں پی لوں. واہ 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 واہ. ابراہیم کو جس چیز نے آگ کے دہانے تک پہنچایا وہ ریزننگ تھی، وہ عقل تھی. اب انہیں چھلانگ مارنی ہے، آگ جلتے ہوئے آگ میں شعلوں میں چھلانگ مارنی ہے. اب یہاں عشق درکار. عقل تو یہ کہتی ہے کہ آگ جلاتی ہے، عقل تو یہ کہتی ہے زہر کا پیالہ مار دے گا، عقل یہ کہتی ہے زہر پیوں گا تو مر جاؤں گا. آگ یہ کہتی ہے کودوں گا تو آگ جلا دے گی. یہاں جو ہے وہ سقراط جانتے ہوئے کہ یہ زہر مجھے مار دے گا، زہر کا پیالہ پی جاتا ہے. ابراہیم یہ جانتے ہوئے کہ یہ آگ ہے چھلانگ مار دیتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ میں اس میں دوئی کا قائل نہیں ہوں. میں نے ذرا سے اختلاف کیا ہے اس بات سے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میں تماشائے لب بام ابھی. میں نے کہا آتش ڈوب کر آتش نمرود کی تنہائی میں عشق عقل بن کر ابھر آتا ہے پس حیرت چشم. عقل کرتی ہے مگر عشق کے لہجے میں کلام، عقل کرتی ہے مگر عشق کے لہجے میں کلام. دل نہ سمجھے تو ابو جہل، سمجھ لے تو امام. عقل ریزننگ، عقل اور عشق دو چیزیں نہیں ہیں. لیکن اگر آپ مجھ سے ان دونوں میں سے پوچھیں گے، ان دونوں میں سے ایک چیز میر صاحب آپ کو اٹھانی ہے، یا عقل اٹھائیں یا عشق اٹھائیں، تو میں عقل اٹھا لوں گا. جب فیصلہ زبردستی کروانا چاہیں گے دو میں سے ایک، میں دونوں چیزیں اٹھاؤں گا. کیونکہ میں نے کہا ہوش مندی اور دیوانگی جس مستی میں یکجا ہوتے ہیں اس کا نام عالم ہے. ہوش مندی عقل، دیوانگی عشق. ہوش مندی اور دیوانگی جس مستی میں یکجا ہوتے ہیں اس کا نام عالم ہے. عالم نہ ہوش مند ہوتا ہے نہ دیوانہ، عالم نہ ہوش مند ہوتا ہے نہ دیوانہ. یہ اور بات ہے کہ ہوش مند
उसे दीवाना समझते हैं, जबकि दीवाने उसे होशमंद समझते हैं। होशमंद और दीवाने उसे देखकर ठट्टा लगाते हैं, जबकि वो उनके दरमियान से गिरियानाक गुजर जाता है। क्या दर्द। ये दो चीज़ें नहीं हैं, ये जब तक दोनों मिले। वो यूनान के ज़माने में रीजनिंग की बात, सारी बात अकल से की जाती थी। उसके बाद ये ज़माना आया, दूसरी जंग अज़ीम से थोड़ा पहले का, हाफिज़ पैदा हुए, शाबिटाई पैदा हुए, वारिस शाह पैदा, ये सब इश्क की बात कर रहे हैं। एक इश्क को मानता है, एक अकल को मानता है, और मैं जो इन दोनों को अलग अलग मानता है मैं उसे नहीं मानता। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। बग़ैर इश्क अकल मुमकिन नहीं, बग़ैर अकल इश्क मुमकिन नहीं। ये मकाम आता है जब अकल मुतकाज़ी होती है इश्क की, कि अब मुझे इश्क चाहिए जहर का प्याला पीने के लिए, अब मुझे गले पे खंजर चढ़वाना है। अब रीजनिंग का अगला स्टेप जो है वो इश्क है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन दोनों जिस मस्ती में यकजा होते हैं, जहाँ दीवानगी और होशमंदी, अकल और इश्क जब यकजा होते हैं तो उससे कलंदर बनता है, कलंदरियत बनती है, उससे कलंदर बनता है। इश्क और अक्ल सिक्के के दो रुख हैं। यानी अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इश्क एक सिक्के के दो रुख हैं तो एक रुख जो है वो उसकी शिनाख्त और पहचान और उसकी अक्ल है, और एक तरफ उसका इश्क है, यानी उस पर जो हुकूमत कर रहा है, उस पर जो निगहदारी कर रहा है, या जिसका वो मतीउ फरमा बरदार है, उसका अक्स छपा हुआ है। यानी एक तरफ अक्ल और एक तरफ इश्क। कुछ और वजाहत इसमें अगर हो जाए तो गुफ्तगू और वाज़ह हो जाएगी। हाँ, जैसा मैंने कहा कि मुझसे अगर ये कहा जाए अक्ल और इश्क दोनों में से कोई एक चीज़ चुने तो मैं अक्ल को चुनूँगा। हदीस रसूल है, अल्लाह हदीस कुदसी है, इसा माँ फरमा रहे हैं, अव्वल मा खलक़ल्लाहुल अक़ल व अना अक़ल। खुदा ने सबसे पहले अक़ल को खल्क़ किया है और मैं अक़ल हूँ। पूरे कुरान मजीद में, पूरी नहजुल बलागा में इश्क का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। क्या बात। जब इस्तेमाल हुआ है अक़ल का लफ्ज़ इस्तेमाल, तफक्कुरुन, ताक़ुलुन, तदब्बुरुन। तो अक़ल की सुप्रीमेसी तो है। अब मैंने इसको, अब एक मौला का कौल सुने, जब इंसान का नफ्स, जब तुम्हारा नफ्स मुर्दा हो जाता है तो तुम्हारी अक़ल कामिल हो जाती है, और जब अक़ल कामिल हो जाती है तो उससे गलती सरजद नहीं होती। क्या बात। और जब गलती सरजद नहीं होती उसका जसद हल्का हो जाता और उस पर हमेशगी और तमानियत के दरवाजे खोल दिए जाते। क्या बात। अक़ल की बात की गई, रीजनिंग की बात, अक़ल की बात की गई। पूरे कुरान मजीद में कोई दिखा दे कभी इश्क का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, या इस्तेमाल हुआ ला असअलुकुम अलैहि अज्रन इल्ला मवद्दत फ़िल क़ुरबा, या मवद्दत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। मवद्दत और है, इश्क और। मवद्दत का मतलब कुछ और है। तो कुरान मजीद में किसी भी इस्लामी किताब में इश्क का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। जब भी बात की गई है अक़ल से की गई तो अक़ल रीजनिंग है। और मैंने लिखा अक़ल अगर नफ्स पर गालिब है, अक़ल अगर नफ्स पर गालिब है तो नेमत है, नफ्स अगर अक़ल पे गालिब है तो ज़हमत है। अब ये अक़ल और नफ्स की जंग है। जिसका नफ्स जीत जाता है उसकी अक़ल खप्त हो जाती है, और जिसकी अक़ल जीत जाती, नफ्स पे गालिब आ जाती है, वो सही मानों में वो ज़िंदगी पाता, हमेशगी के दरवाजे उस पर खुल जाते हैं, तमानियत के दरवाजे उस पर खोल दिए जाते हैं, उसकी अक़ल मुकम्मल हो जाती है। और अक़ल के मुकम्मल होने की पहचान ये है कि उससे गलती सरजद नहीं होती। मीर अहमद नवेद साहब अक़ल और इश्क के मैदान में अक़ल के हिमायती हैं और अक़ल के की सुपरमेसी के कायल हैं, और अक़ल को ज़्यादा जो है वो डोमिनेटेड समझते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अक़ल और इश्क दोनों मिलकर, अगर अक़ल इब्राहीम को आग तक लेकर जा रही है और इश्क उसे आग में कूदने पर राज़ी कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अक़ल और इश्क में थोड़ा सा डिफरेंस है।
لیکن میر صاحب کی گفتگو سے نتیجہ جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ عقل اسے انقلاب اور بغاوت پہ آمادہ کرتی ہے اور عشق اسے انحراف کی طرف آمادہ کرتا ہے. کیا کہتے ہیں میر صاحب اس کے بارے میں وضاحت کے ساتھ؟ میر احمد نوید صاحب. میں نے وہ علامہ صاحب کی بات کی نا، آپ نے سوال ایسا کیا. میرا شعر ہے: کیوں نہ مرے یہ زندگی نیکی کی چاہ کے لیے، کیوں نہ مرے یہ زندگی نیکی کی چاہ کے لیے، جرأت تجھ میں ہے نہیں کار گناہ کے لیے. اب علامہ اقبال کہہ رہے ہیں: میں کھٹکتا ہوں دل اژدہا میں کانٹے کی طرح، میں کھٹکتا ہوں دل اژدہا میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ. تو عشق ریزننگ کا دیکھیے، میں نے کہا محبت کرنا شعور کا کام ہے، یہ عقل کا کام ہے. کیونکہ عقل جب تک چیزوں کو ویلیویٹ نہیں کرے گی، آپ کو کیسے معلوم ہوگا کون سی چیز کتنی اہم ہے؟ اس سے محبت کر. دل کے لیے کہا جاتا ہے دل تو گدی پہ بھی آ سکتا ہے، وہ دل ہی آ سکتا ہے، گدی پہ عقل تو نہیں آئے گی. دل ہی گدی پہ آ سکتا ہے، عقل تو نہیں آئے گی. عقل تو غور کرے گی، عقل تو ویلیویٹ کرے گی چیزوں کو، اس کی اہمیت کو سمجھے گی، اس کے بعد طے کرے گی کہ یہ قابل قدر ہے کہ نہیں ہے. قابل قدر ہوگی تو عقل اس سے محبت کرے گی. عقل ویلیویٹ کرتی ہے چیزوں کو. عشق کے بس میں ویلیویشن نہیں ہے، ویلیویٹ نہیں کر سکتا اس چیزوں کو. آ گیا تو آ گیا، اچھا لگ گیا تو اچھا لگ گیا، بعد میں روتا پھرے گا کون اچھا لگ گیا تھا، اس نے مجھے ہجر دے دیا، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا. تو یہ ہوتا ہے عشق کا انجام، یہ عشق کا انجام ہی ہجر ہے. میں نے لکھا کہ عالم وصل میں ہے عشق تو گم کر جائے ہوش، عالم وصل میں ہے عشق تو گم کر جائے ہوش، عقل ہی جانتی ہے وصل کی تنہائی ہے کیا. بہرحال میں اس مسئلے میں سقراط کے ساتھ ہوں اور ریزننگ کے ساتھ ہوں. میں عقل کو پسند کرتا ہوں. میں نے لکھا بھی عقل کو نفس پہ غالب ہونا چاہیے. عقل تاکہ عقل اگر نفس پہ غالب ہوگی تو نفس مردہ ہو جائے گا، اور نفس جب مردہ ہو جائے گا عقل کامل ہو جائے گی، اور جب عقل کامل ہو جائے گی اس سے غلطی سرزد نہیں ہوگی، اور جب غلطی سرزد نہیں ہوگی عقل پر ہمیشگی اور طمانینت کے دروازے کھول دیے جائیں. میر احمد نوید صاحب کا جو موضوع ہے یا جو ان کا موقف ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن قرآن میں یوسف اور زلیخا کی داستان عشق موجود ہے، اور خود پروردگار اس کائنات کی وجہ تخلیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کو بیان کر رہا ہے. پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ زلیخا کا عشق اور یوسف کی عقل دونوں اس بارے میں کیا تضاد رکھتے ہیں اور اس میں کیا یکسانیت پائی جاتی ہے. میر احمد نوید صاحب. بات یہ ہے، یہ بہت عرصے سے بحث چل رہی ہے. عشق کو الگ کر دیا گیا، مجاز کو الگ کر دیا گیا، اور صرف نام یہ دیا گیا یہ عشق مجازی ہے، وہ عشق حقیقی ہے. میں نے صاف اپنی الکتاب میں یہ لکھا ہوا ہے: اگر محض عشق حقیقی کی بات کی جائے تو ادھوری ہے، اگر محض عشق مجازی کی بات کی جائے تو ادھوری ہے. عشق وہ ہے جو مجاز سے حقیقت کی طرف اور حقیقت سے مجاز کی طرف اس طرح سفر کرے کہ مجاز کو حقیقت سے اور حقیقت کو مجاز سے علیحدہ کرنا ناممکن ہو جائے. بات یہ دو چیزیں نہیں ہیں، عشق و حقیقت و مجاز دو چیزیں نہیں ہیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہی چیز ہے. اگر محمد حقیقت ہوتے تو مجاز کے درمیان نہ آتے، مجاز کا لباس پہن کے نہ آتے. علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس سے مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تو حقیقت منتظر جو ہے وہ ولی کی صورت میں، اوتار کی صورت میں، نبی کی صورت میں مجاز میں آتی ہے. حقیقت ہمیشہ ظاہر ہی مجاز سے ہوتی ہے. تو یہ دو چیزیں نہیں، عشق حقیقی، عشق مجازی. ہاں میں نے کہا نا، عشق وہ ہے جو مجاز سے حقیقت کی طرف اور حقیقت سے مجاز کی طرف اس طرح سفر کرے کہ مجاز کو حقیقت سے اور حقیقت کو مجاز سے علیحدہ کرنا ناممکن ہو جائے.
عشق اور عقل اگر ایک سکے کے دو رخ ہیں جو ایک پہچان اور ایک اس کی قدر میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، حقیقت اور مجاز اس وقت تک حقیقت اور مجاز رہتے ہیں جب تک آپس میں مربوط نہ ہوں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے دانشور عشق اور عقل کو دو متضاد چیزیں تصور کرتے ہیں، مجاز اور حقیقت کو الگ الگ تصور کرتے ہیں، اور اس کے باوجود کہ ولی اوتار اور پیغمبر خدا موجود ہوں اور وہ ایک حقیقت کو لباس مجاز میں نظر آنے کے خواہش مند ہوں؟ کیا یہ تسلیم نہ کرنا ڈیلیبریٹلی ہے، یعنی یہ جان بوجھ کر ہے، عقل و شعور کی بنیاد پر ہے، یا اس کے پیچھے کچھ اور چیز پوشیدہ ہے؟ جی علامہ صاحب نے تو ولیوں کو، اوتاروں کو، پیغمبروں کو، نبیوں کو آپ نے کہا ان کا انکار یہ وہ پہچان کر ہے یا انجانے میں انکار؟ نہیں سرکار، پہچان کر انہوں نے انکار کیا ہے، ورنہ تو حجت تمام نہیں ہوتی۔ اگر انہوں نے محمد کو یا علی کو یا رام کو یا عیسیٰ کو یا موسیٰ کو یا ابراہیم کو انجانے میں انکار کیا ہے تو کہہ دیں گے ہم تو جانتے نہیں تھے یہ کون ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری سمجھ تو نہیں ہے یہ کون ہے، کاش ہم سمجھ جاتے، ایسا نہ کرتے۔ دلیل کا کام پہچانوانا نہیں ہے، پہچانوا کے اس کے بعد دو ہی راستے رہ جاتے ہیں، مانتا ہے کہ نہیں مانتا، ورنہ دلیل متعین کرنے والا فارغ ہو جائے گا کہ وہ حجت تمام ہی نہیں کر سکا۔ واہ واہ واہ، حجت تمام ہی نہیں کر سکا، واہ واہ، حجت تمام ہوئی ہے ان پر۔ ابراہیم نے بھی کی، موسیٰ نے بھی کی، عیسیٰ نے بھی کی، محمد نے بھی کی، پہلے محمد نے بھی کی، درمیانے محمد نے بھی کی، آخر محمد نے بھی کی، حجت تمام کی۔ اچھا پھر سوال یہ، مولا حسین کو جو قتل کیا ہے انہوں نے، کیا انجانے میں قتل کر دیا؟ یہ جانتے بوجھتے ہوئے کیا؟ اگر انجانے میں کر دیا تو روز محشر اللہ کے سامنے کہہ دیں گے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں نہیں پتہ تھا یہ مولا حسین ہے، یہ تیری حجت ہے، یہ تیری حقیقت ہے، ہمیں معاف کر دے، ہم نے نہیں پہچانا تھا ان کو، تو اللہ فارغ ہو جائے گا؟ کیا کرے گا اللہ؟ نہیں، انہوں نے جانتے بوجھتے اپنے نبیوں اور اوتاروں اور پیغمبروں کا انکار جان بوجھ کے کیا ہے، تبھی تو دائمی عذاب اور لعنت کا شکار ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے کیا۔ یہ کہنا کہ ہماری سمجھ نہیں ہے یہ کون ہے، یہ میں نہیں مانتا اس بات۔ ہر حجت کو، ہر ولی کو، ہر نبی کو، ہر پیغمبر کو، ہر گرو کو اس کی بات سن کر سمجھ کر انکار کیا ہے اس کا، ورنہ تو کہہ دیں گے ہم نے نہیں پہچانا تھا، ان کو معاف کر دیں ہم۔ میں نے کہا میرا قول ہے کہ تم نے حق کا انکار آنکھوں سے دیکھ کر، کانوں سے سن کر حق کا انکار کیا ہے، آنکھوں سے دیکھ کر، کانوں سے سن کر حق کا انکار کیا ہے، اسی لیے دائمی عذاب اور لعنت کا شکار ہوئے ہو۔ تو گویا یہ ثابت ہوا کہ عقل اور عشق ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر عقل صاحب عقل کو نمرود کی آگ کے کنارے لے جاتی ہے اور عقل صاحب عقل کو، صاحبان عقل کو کربلا کے میدان میں نیزوں اور تیروں اور تلواروں کے درمیان لے جاتی ہے، تو یہ عقل کس کام کی؟ اور وہ عشق کے ذریعے اسے اس آگ میں کدوا دیتی ہے، تو یہ عقل اور عشق میں ربط کس بات کا؟ میر احمد نوید صاحب۔ جن لوگوں نے ابراہیم کے لیے آگ روشن کی، فرعون نے، جن لوگوں نے ابراہیم تو آگ میں کود گئے، پھر ہوا کیا؟ وہ ذلیل ہوئے جنہوں نے آگ روشن کی۔ کربلا میں مولا حسین کو تو لیا، تیر نکال لیے، تلواریں نکال لی، نیزے نکال لیے، بھالے نکال لیے، مولا حسین پر تان لیے، قتل بھی کر دیا ان کو۔ لعنت کا طوق کس کے گلے میں پڑا؟ ان کی گلے میں پڑا جو عقل سے کام نہیں لے رہے تھے، اور انہوں نے مولا حسین کے ساتھ سوچتے سمجھتے جانتے بوجھتے ہوئے کربلا والوں کو شہید کیا۔ یہ مت سمجھے کہ انجانے میں کر دیا، جان کے، سوچ کے، سمجھ کے، بوجھ کے، ورنہ حجت تمام کرنا، ہاں خواہ کہہ رہے ہیں مولا حسین نے حجت تمام کرنا ہوتا کیا ہے؟ دیکھو اب باز آ جاؤ، اب باز آ جاؤ، اب باز آ جاؤ، اب باز آ جاؤ۔ دیکھیے انہوں نے سقراط کو زہر پلایا، ابراہیم کو آگ میں دھکا دیا، مولا حسین کو قتل کیا، یہ سب یہی امتیں، ان کا یہی حال، یہ ریلیجن کو نہیں مانتے، یہ حجت کو نہیں مانتے۔ اچھا اب اگر
बियॉन्ड द विजडम है अगर ये सब, तो बात सही है और समझ में आ रहा है ये कौन लोग हैं, सबकी समझ में भी आ रहा है। फिर जुल्म कर रहे हैं इनके साथ, ये जुल्म, इसीलिए दायमी अज़ाब लड़त का शिकार हूँ। इन्होंने जानबूझ के तौरात को जहर दिया, इन्होंने जानबूझ के सब कुछ किया। मूसा के साथ ये किया, मूसा के साथ क्या किया इन्होंने, जानबूझ के किया, जानबूझ के, अनजाने में नहीं। अक़ल और इश्क एक ही सिक्के के दो रुख हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। और अक़ल साहिब अक़ल को उस मुकाम पर पहुंचाती है कि उसके मुखालिफ ता क़यामत ज़िल्लत और रुसवाई का तौक़ अपने गर्दन में पहन लेते हैं, या नमरूद वक्त आग सुलगाने के बावजूद रुसवा हो जाते हैं। तो दूसरी जानिब भी तो अक़ल मौजूद है जो नमरूद को नमरूद बना देती है और यजीद को यजीद बना देती है। अक़ल तो वहाँ भी इस्तेमाल हो रही है। तो दोनों साहिबान अक़ल की अक़ल दो मुखालिफ सिमतों में कैसे सफ़र कर रही है? ये मैंने पहले इंटरव्यू में बात की थी कि इल्म न अच्छा होता है न बुरा होता है। ये और बात है कि हर अच्छे बुरे अमल को तेज़ कर देता है। अगर आप अच्छे हैं इल्म आपको और अच्छा कर देगा, अगर आप बुरे हैं इल्म आपको और बुरा कर देगा। अक़ल का हथियार है, अक़ल के दो हथियार हैं, एक मक्कारी और एक हिकमत, एक सियासत और एक हिकमत। अक़ल के पास है सियासत, मकर, हिकमत, सियासत, मकर, मसलहत। एक तरफ अक़ल के पास ये है, क्या है, सियासत, मकर और मसलहत। एक तरफ अक़ल के पास सलीक़ा, दानिशमंदी और हिकमत है। तो सलीक़ा, दानिशमंदी और हिकमत जो है वो इस तरफ है और सियासत, मकर और मसलहत उधर है। तो अब अक़ल के एक पोर्शन क्या हुआ, सलीक़ा, होशमंदी और हिकमत। ये अक़ल के पॉजिटिव पहलू हैं। नेगेटिव पहलू क्या हैं, मकर, सियासत और मसलहत। तो मकर, सियासत और मसलहत का नाम फ़िरौन है, नमरूद है, शद्दाद है, यजीद है। ये मकर, सियासत, मसलहत का नाम यजीद है, जबकि सलीक़ा, दानिशमंदी और होशमंदी का नाम मौला हुसैन और हिकमत का नाम मौला हुसैन। इश्क और अक़ल की ये बहस, जैसे कि मीर साहब ने कहा कि मैं इस बहस में अभी ताज़ा वारिद हूँ और ये बहस मेरे ज़माने में यहाँ तक पहुँची है। ये बहस आगे भी जारी रहेगी कि अक़ल और इश्क दोस्त हैं या दुश्मन, और अक़ल का मुस्बत और मनफी इस्तेमाल साहिब अक़ल को किस मुकाम पर ले जाता है। आज की हमारी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं तमाम होगा। इस गुफ्तगू से मुतालिक आपकी कीमती राय कमेंट सेक्शन में हम तक पहुंच जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, सरमाया चैनल यूट्यूब मीर अहमद नवेद के साथ, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने इस वीडियो को पसंद आने की सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में इसको शेयर करें। अपने मेज़बान सलमान अली को इजाज़त दें। मेरे साथ मौजूद थे मीर अहमद नवेद, सलमान अली और मीर अहमद नवेद साहब को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।